السلام علیکم۔ سعد رضوی کا کیا قصور ہے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ سعد رضوی کا یہ گناہ ہے کہ وہ اس زمانے میں اللہ کا نام لے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ججز بھی بے بس ہیں، یعنی وہ آدمی ہو اسٹینڈنگ فار اسلام، جو حضور کی حرمت کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، وہ مجرم ٹھہرا، اور جو آدمی اپنی ذات کے لیے 126 دن کے لیے اسلام آباد کو بلاک کر رہا ہے، اس پہ کوئی اوفینس نہیں۔ کسی بھی بندے کو راہ چلتے ہوئے گرفتار کر لیا جائے، ایف آئی آر اس پر بعد میں لانچ کی جائے۔ یہ ایک ریلیجس پارٹی ہے، یہاں ایک ریلیجس پارٹی کو ایماسکولیٹ کیا جا رہا ہے، اسے کاسٹریٹ کیا جا رہا ہے، انہیں سنب کیا جا رہا ہے، انہیں ٹوٹلی ختم کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسامہ، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے سینئر وکیل ملک افتخار احمد صاحب کے ساتھ، جو کہ سعد رضوی صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ان کے والد صاحب خادم حسین رضوی صاحب کا بھی کیس لڑ رہے تھے، اور اب سعد رضوی صاحب کا وہ کیس لڑ رہے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے حقائق کہ اصل حقائق ہیں کیا، کس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کی بیل کیوں نہیں ہو رہی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ فائن، شکر ہے اللہ کا، کرم ہے اللہ کا۔ سر سعد رضوی صاحب کو اریسٹ کیا گیا بغیر وارنٹ کے، بغیر اطلاع کے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ سعد رضوی کو 11 اپریل کو گرفتار کیا گیا۔ ہی واز ان انکارسریشن، ان کنفائنمنٹ، جب یہ کیس بنایا گیا 18 تاریخ کا یہ بنا کے سارا کچھ، تو انہوں نے یہ کیس بنایا۔ ان کے کیس میں جتنی بھی ٹیررسٹ سیکشنز لگائی گئی ہیں، ٹیررزم کی سیکشنز لگائی گئی ہیں، سعد رضوی کی کوئی اسپیچ، دیر از ناٹ اے سنگل ورڈ اگینسٹ دا اسٹیٹ اور اگینسٹ دا آرمی۔ ہی نیور ایور stated a single word against the army or against the Pakistan. So none of the provisions is attracted. یہ سارے کیسز ہیچ اپ کیے گئے ہیں، انکوبیٹ کیے گئے ہیں، کوک اپ کیے گئے ہیں۔ اٹس اے کیس آف میلیشیس پروسیکیوشن۔ ایک ریلیجیس پارٹی کو کرش کرنے کے لیے، سپریس کرنے کے لیے، ہیش اپ کرنے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے۔ اس وقت تک ان کے کیسز میں مور دین 2700 persons who were malignantly involved in the case، انہیں روپ ان کیا گیا تھا، ان کی ہم ضمانتیں کرا چکے ہیں۔ ایک آدمی کی ضمانت کراتے ہیں تو اسے 3 مقدمات میں پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تاریخ کے بعد 18 اپریل کو مسجد رحمت للعالمین کے باہر دھرنا دیا ہوا تھا۔ وہاں جنرل فیض حمید، شیخ رشید، نور الامین، نور الحق قادری منسٹر ریلیجس افیئرز، وزیر داخلہ شیخ رشید، یہ تمام لوگ آئے۔ انہوں نے وہاں آ کے انہیں کہا کہ آپ کی ہر کنڈیشن، ہر شرط ہم تسلیم کرتے ہیں، جماعت سے بین لفٹ کیا جائے گا، جتنے ملزم ہیں 4th شیڈیول میں اور جتنے کرمنل کیسز ہیں، وی ول withdraw فرام دا پروسیکیوشن آف آل کرمنل کیسز۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ ویڈیوز میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں۔ شیخ رشید کا سٹیٹمنٹ موجود ہے میڈیا پہ، نور الامین کا، نور الحق قادری کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ this was mutually arrived at between the parties that all criminal cases will be withdrawn, ban will be lifted, but they backed out, they resigned۔ یہ انتہائی بددیانت لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، they don't honor their words۔ یہ بیک آؤٹ کر گئے، کمٹمنٹ کر کے، سولم کمٹمنٹ کر کے، they asseverated on oath that we'll withdraw from the prosecution of all criminal cases، لیکن انہوں نے کیسز withdraw نہیں کیے۔ so far 2700 آدمی، وہ لوگ جو انوسینٹ آڈینس تھے، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، 2700 آدمیوں کی بیلیں ہم کرا چکے ہیں۔ بیل کرا کے وہ باہر آتے ہیں تو انہیں 10 کیسز میں اور انوالو کر لیا جاتا ہے۔ اٹ از unprecedented in the history of the world
ایک ایسے گناہ کی پاداش میں جو ہم نے کیا نہیں ہے. سعد رضوی کا یہ گناہ ہے کہ وہ اس زمانے میں اللہ کا نام لیتا ہے. لا کی بات کی جائے، قانون کی بات کی جائے، آپ سپریم کورٹ بار کے وکیل ہیں سر، کیا قانون ختم ہو چکا ہے ہمارے ملک میں؟ کیا قانون پر جو امپلیمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے؟ قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ قانون میں تو بہت کچھ نکلتا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ایٹ دا بیک آف دا گورنمنٹ کون طاقتیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ججز بھی بے بس ہیں، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز بھی بے بس ہیں. ادروائز دے کوڈ ہیو ٹیکن اے سو موٹو نوٹس. کسی بھی بندے کو راہ چلتے ہوئے گرفتار کر لیا جائے، ایف آئی آر اس پر بعد میں لانچ کی جائے، اگر اس طرح کوئی گرفتار کرتا ہے کسی کو تو قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ قانون تو وہ یہ کہے گا کہ اٹس اے کیس آف ہیبیس کارپس، اللیگل کنفائنمنٹ ہے، ان لافل کنفائنمنٹ ہے. قانون ول امیڈیٹلی سیٹ ہم ایٹ لبرٹی. لیکن ناٹ ان دس کیس. یہ ایک ریلیجس پارٹی ہے، یہاں ایک ریلیجس پارٹی کو ایماسکولیٹ کیا جا رہا ہے، اسے کاسٹریٹ کیا جا رہا ہے، انہیں سنب کیا جا رہا ہے، انہیں ٹوٹلی ختم کیا جا رہا ہے کہ ریلیجس پارٹیز اس ملک میں ختم ہو جائیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو یہ قانون لایا گیا ہے. سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، کالا دم ان کی جماعت کو قرار دے دیا گیا ہے. ایسی انہوں نے کیا دہشت گردی کی کہ ان کی جماعت کو اور ان کو کالا دم قرار دیا گیا؟ I entreated the court. I implored the court کہ وہ ویڈیو سمن کی جائیں اور دیکھے جائیں عدالت میں کہ سعد رضوی نے ان ویڈیوز میں، ان آڈیوز میں کیا الفاظ حق اسٹیٹ کے خلاف یا فوج کے خلاف کہے. لیکن وہ ویڈیوز اور آڈیوز سمن نہیں کی گئیں. وہ ویڈیوز اور آڈیوز دکھائیں جن میں سعد رضوی نے کبھی اسٹیٹ کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی لفظ کہا ہو. Anything which is disparaging to the state or to the army, no, not a single word. It's all bluff, it's all cooked up, it's all made up. یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں ایک ریلیجس پارٹی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، اور اسے ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. The agenda behind it is that اس ملک میں وہ جو چاہتے ہیں، اور the agenda is to bring قادیانی on the top. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز کے بعد ہی سعد رضوی صاحب کی ضمانت ہوگی کہ اس سے پہلے ہو جائے گی؟ ممکن ہے الیکشن سے پہلے وہ ان کے ووٹس حاصل کرنے کے لیے بارگن کریں. آلریڈی they are offering us 40 seats in the National Assembly and Senate کہ ہم ان کی مخالفت چھوڑ دیں. جو تحریک لبیک ہے they should side with the government. وہ گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں اور گورنمنٹ کی ہر کافرانہ پالیسی کو کریں، فالو کریں، تو گورنمنٹ کیسز بھی ختم کرتی ہے اور مین بھی لفٹ کرتی ہے. پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے آئے گا، میرا خیال اس بہت بڑا جرم ہے. جو حضور کی توہین کے خلاف آواز بلند کرے گا وہ ناقابل معافی جرم ہے. یعنی وہ آدمی who is standing for اسلام، جو حضور کی حرمت کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، وہ مجرم ٹھہرا. اور جو آدمی اپنی ذات کے لیے 126 دن کے لیے اسلام آباد کو بلاک کر رہا ہے، اس پہ کوئی اوفینس نہیں. اس وقت ہم موجود ہیں شہزاد احمد بھٹی صاحب کے ساتھ، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ایسوسیٹ ہیں سپریم کورٹ بار کے سینئر وکیل ملک افتخار احمد اوان صاحب کے، اور لیگل ایڈوائزر ہیں تحریک لبیک کے. ان سے ہم پوچھیں گے انہوں نے ابھی تک کتنے لوگوں کی ضمانت کروا چکے ہیں اور آگے کتنے لوگوں کی ضمانت پینڈنگ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے لوگوں کی ضمانت ابھی اب تک آپ لوگ کرا چکے ہیں؟ 2300 افراد کی لگ بھگ جو ہے وہ ہم ضمانتیں کروا چکے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ پوسٹ ارسٹ بیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اور اب ہمارے جو ہے وہ بقایا جو اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی بھی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ ہم فائل کرنے جا رہے ہیں. کتنی مشکلات آئیں ان کی بیل کروانے کے لیے، اور ایک قاتل کی اگر بیل کروانی ہو تو اس میں کتنی مشکلات آتی ہیں؟ یقیناً جو ہے وہ ایک 302 کا جو کیس ہے اس کی بیل کروانا زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس پہ بہت ساری گراؤنڈز ہوتی ہیں. فردر انکوائری کی گراؤنڈ ہوتی ہیں، کلیکٹیو رولز ہوتا ہے، اس میں منظریہ ہوتا ہے، ایکٹسریہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ زیادہ آسان ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ جو جتنی ایف آئی آر جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے جو ہے وہ خلاف درج کی گئی ہیں، ان میں جو ہے وہ سیکشن 7 آف ATA
جو کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ مشکلات ہمیں آ رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جب کہ وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیٹ کا ایک آرگن اور اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود اس کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کر رہی ہے، اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہو سارے کا سارا، تو مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں کورس میں آئیں۔ صحیح، کب تک ایسا چلتا رہے گا اور کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ جب تک جو ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک کا نام لینے والے زندہ ہیں تو وہ پروانے کی طرح، جس طرح ایک پروانہ شمع کے لیے جو ہے وہ جلتا ہے، مرتا ہے، لیکن وہ آج تک جو ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی وہ پروانے شمع کے اوپر جلتے ہوئے جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگے۔ بہت سارے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ صحابہ کرام نے کس قدر تکلیفیں سہی اور پھر بھی اسلام کا پرچم کو بلند کرتے رہے۔ میں آپ لوگوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ سوچیں کہ آپ لوگ کن کی طرف ہیں، ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہیں کہ ظلم سہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے اینکر پرسن محمد اسامہ کو